معزز سامعین کرام، یہ جو آپ زینہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پیتری بنی ہوئی ہے، الحمدللہ تعالی یہ پیتری 800 سال پرانی ہے اور یہ بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ اور پہلے زمانے میں یہ پیتری پوری ندی تک جاتی تھی، لوگ غسل کر کر یا اسنان کر کر نہا کر اوپر آتے تھے، اور آج بھی یہ پتھروں سے بنی ہوئی پیتری ہے۔ اور یہ حضرت خواجہ عبداللطیف بن محمد چشتی المعروف سعدول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے ولی کی جو بارگاہ ہے یہ بڑی قدیم اور پرانے زمانے کی ہے۔ حضرات، آج کے اس پرفتن دور میں ہماری عقیدت اور محبت کو بچانا یہ بڑا دشوار اور باعث تکلیف ہے۔ حضرات، اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پر آنے کے بعد، چاہے وہ بیابان میں جائے، چاہے وہ جنگلات میں جائے، چاہے وہ صحرا میں جائے، جہاں بھی پہاڑ پر ہو، ڈونگر پر ہو، جہاں بھی اپنا بسیرا کرتا ہے تو سب سے پہلے ولی کیا کرتا ہے؟ جہاں بھی اپنی خانقاہ کا نظام چلانا چاہتا ہے، اپنی خانقاہ بنانا چاہتا ہے، تو اللہ کے ولی سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ یہ دنیا کا مشاہدہ ہے اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ولی سب سے پہلے خانقاہ نہیں بناتا، اپنا گھر نہیں بناتا، اپنا در نہیں بناتا۔ سب سے پہلے اللہ کا ولی کچھ بناتا ہے تو وہ مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے۔ یہ اس کا سب سے پہلا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ آپ کے لیے دلائل تو بہت ہے، لیکن ہمارے لیے ایک دلیل یہ کافی ہے کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے آقا و مولا سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاہ فخر ہند و ستا حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری حضور غریب نواز کی بارگاہ ہمارے لیے ایک جیتی جاگتی مثال ہے، اور اسی مثال کو آپ ہر خانقاہ کے اندر دیکھیں گے۔ آپ یہاں سے کلیر پاک چلے جائے تو صابر پاک کی بارگاہ ہمیں مسجد ہے۔ آپ حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی و قطب الدین بااختیار کاکی کی بارگاہ میں جائے تو وہاں پر آپ کی بارگاہ کو لگ کر مسجد ہے۔ آپ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں جائے تو کیچوچا میں بھی خانقاہ کو لگ کر مسجد ہے۔ جہاں بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں پر مسجد ہوتی ہے۔ آپ بغداد شریف جائے تو بڑے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کو لگ کر مسجد ہے۔ اور معزز سامعین کرام، جہاں بھی مسجد ہوتی ہے وہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل اور یہ اس کا ثبوت ہے۔ آؤ حضرت خواجہ سید عبداللطیف عرف سعدول بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی اسی زمانے کی تو مسجد ہے۔ جب حضرت یہاں پر 800 سال پہلے اس ڈونگر کے اوپر آئے تھے تو اپنے ہاتھوں سے سب سے پہلے آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ آئے ہم اس مسجد کی زیارت کریں اور دیکھیں کہ یہ اسی طرز عمل پر ہے جو آج سے تقریباً 800 سال اور 700 سال پرانی مسجد ہوتی ہے، اسی طرز عمل کے اوپر ہے تو سرکار کی یہ مسجد بنائی گئی ہے، اور پورے اکنڈ پتھر کے اوپر، بڑے بڑے پتھروں کے اوپر اس کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ قدیم عمارت اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ اس بارگاہ میں اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے، اور اس نے اپنی خانقاہ سے پہلے، اپنے گھر سے پہلے، اپنے در سے پہلے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اب اس کے بعد کسی کشف و کرامت کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت خواجہ سیدنا عبداللطیف عرف سعدول بابا نے اپنے ہاتھوں سے یہ مسجد کو تعمیر فرمایا ہے، اور آپ یہاں پر آرام فرما ہے۔ یہ مسجد بڑی قدیم اور پرانی مسجد ہے، تقریباً اسے 800 سال کے لگ بھگ ہو چکا ہے۔ جب حضرت خواجہ سیدنا عبداللطیف عرف سعدول بابا یہاں تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے یہ مسجد بنائے تھے، اور یہ قدیم
مسجد کی نشانی ہے کہ یہ طاق بنایا جاتا تھا دیواروں کے اندر، اس طریقے سے یہ طاق بنایا جاتا تھا تاکہ اس کے اندر چراغ جلائے جائے، میٹھے تیل کے چراغ روشن ہوتے تھے اور وہ مسجد کے اندر روشنی کرتے تھے۔ یہ مسجد کی عمارت جو قدیم ہے، یہ پرانی مسجد ہے اور باہر کے حصے سب نئے جدید ہے، لیکن یہ دلیل اور یہ ثبوت سب سے بڑا اس بات کا ہے کہ یہاں اللہ کا بھی گھر ہے اور ولی اللہ کا بھی گھر ہے، اور یہ قدیم مسجد حضرت سعداول بابا کی ہے۔ اور معزز سامعین کرام، یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہاں پر ہے تو آج 800 سال سے لے کر آج تک نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور جمعہ و عیدین میں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر نماز لوگ ادا کرتے ہیں۔ یہ مسجد پرانی ہے اور یہ جدید کام نئے کام کیے ہیں خادمین حضرات نے۔ یہ مسجد کو لگ کر ہال ہے جہاں پر جمعہ کی کیا بیان ہوتا ہے اور لوگ اس میں نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ قدیم مسجد ہے، اور اس کے بھی دائیں طرف ہے تو سیدھے طرف بھی ایک ہال ہے، وہ بھی جمعہ کے روز پورا کے پورا لبالب بھر جاتا ہے۔ اور مسجد تو مسجد، یہ ہال تو ہال، اور جو باہر کا صحن ہے سرکار سعداول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ بھی پورا بھر جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کرو کہ مسجد کا محراب اور منبر حضرت سرکار سیدنا سعداول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے سے لگ کر ہے۔ یہ سرکار سیدنا عبداللطیف عرف سعداول بابا کی بارگاہ ہے، اور انہی پتھروں سے سرکار عبداللطیف عرف سعداول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ بنا ہوا ہے۔ یہ جو آستانہ ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مسجد کی ہی کشیدہ کاری ہے، اور یہ مسجد کی جیسے ہی پتھر ہے، اور اس کے اوپر کلر کر دیا گیا ہے۔ اس میں یہ بڑے بڑے پتھر لگا کر یہ عمارت کھڑی کی گئی ہے، اور یہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ کٹے کا کام چالو ہے۔ ابھی اس پہ ماربل انشاءاللہ تعالیٰ کل لگ جائیں گے، تو اس میں بھی بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پتھر اور یہ قدیم آثار قدیمہ کی ہے تو ثبوت ہے، دلیل ہے کہ حضرت سعداول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر موجود ہے۔ اور معزز سامعین کرام، یہاں پر موجود ہونا اس لیے لازمی ہے کہ یہاں پر ہے تو جو اوپر تیکڑے کے اوپر آپ یہ مزاریں دیکھ رہے ہیں، کم سے کم 50-60 مزاریں ہیں۔ یہ مزاریں سب ہے تو حضرت سعداول بابا کے خادموں کی ہے، اور ان کے بھی حسب نسب نامے ہیں جو 800 سال سے حضرت خواجہ سید عبداللطیف سعداول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ ابھی 800 سال سے کیا حضرت سعداول بابا کی خدمت جو کر رہے ہیں، کہ 800 سال پہلے بھی چھلا یہ سب ہوا کرتا تھا، جبکہ اسلام خود 800 سال پہلے ہند کی سرزمین کے اوپر ایک نیا مذہب تھا، لیکن آج بھی حضرت سعداول بابا کی بارگاہ میں خدمت جو خادمین حضرات خدمت کرتے آئے ہیں، ان کی نسل در نسل، اور آج بھی ان کی نسل ہے تو خدمت انجام دے رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے ولی کی بارگاہ کی جو عمارت ہوتی ہے اور جو اس کے در کی ہے تو تاریخی چیزیں ہوتی ہے، یہ اس کی دلیل بنتی ہے، اس کے دستاویز دلیل بنتے ہیں، اس کے سوانح حیات اس کی دلیل بنتی ہے، اور زائرین کا آنا، عقیدت مندوں کا سیلاب کی طرح ملٹتے ہوئے آنا، یہ اس کی دلیل بنتی ہے۔ اور حضرت سعداول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لوگ جوگ بجوگ حاضری دیتے ہیں اور فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ تو مسجد دلیل ہے، اور جو میں نے پیتری آپ کو شروع میں بتایا، وہ پیتری بھی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ 800 سال پرانی ہے، مسجد 800 سال پرانی ہے، اور خواجہ سید عبداللطیف عرف سعداول بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بھی 800 سال پرانی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت خواجہ سید عبداللطیف بن محمود چشتی علیہ رحمہ عرف سعداول بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے۔ آپ کا مزار شریف ایروڑا پونا کے اندر واقع ہے۔ تمامی حضرات یہاں پر آ کر حاضری دے اور حضرت کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔